بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جنگ زدہ ملک افغانستان میں گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں سہ ماہی میں شہریوں کی ہلاکتوں میں 3 گنا سے زائد اضافے کا انکشاف ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آفس آف دی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کی جانب سے مرتب کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کے حملوں کے نتیجے میں زیادہ تر ہلاکتیں ہوئیں، لیکن ان ہلاکتوں کے ذمہ دار امریکی حمایت یافتہ افغان فورسز بھی ہیں۔ سگار کی رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کا امدادی مشن 1 جنوری سے 30 ستمبر تک ہونے والے تمام شہری ہلاکتوں میں اضافے کا الزام حکومت مخالف عناصر پر کرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ طالبان سمیت حکومت مخالف فورسز اس عرصے کے دوران 5117 شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ دار ہیں، جو کہ مجموعی تعداد کا 62% ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دیگر گروہوں کے مقابلے میں طالبان کے حملوں کے نتیجوں میں ہلاکتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے مطابق رواں برس 2019 کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران طالبان کے حملوں کے نتیجے میں 3286 شہری ہلاک ہوئے، جو مجموعی تعداد کا 46% ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کے ابتدائی 9 ماہ کے مقابلے میں رواں برس ہلاکتوں میں 31% اضافہ ہوا۔ سگار نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا کہ صرف اس مدت کا گزشتہ برس سے مقابلہ کیا جائے تو طالبان کے حملوں کے نتیجوں میں ہلاکتوں میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران شہری ہلاکتوں میں نمایاں اضافہ حکومت مخالف عناصر خصوصاً طالبان کی جانب سے خودکش اور دھماکہ خیز ڈیوائس کے حملوں کے باعث ہوا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے رواں برس جولائی، اگست اور ستمبر میں سال 2018 کے مقابلے میں IED حملوں میں 72% اضافہ ریکارڈ کیا۔ امریکی کانگریس کے لیے افغان جنگ کی نگرانی کرنے والی تنظیم سگار کے مطابق نیٹو سپورٹس مشن نے بھی گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں برس شہری ہلاکتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے جولائی سے ستمبر کے درمیان مجموعی طور پر 4313 ہلاکتیں رپورٹ کیں، جو 2018 کے اسی عرصے کے دوران ہونے والی ہلاکتوں سے 42% زائد تھیں۔ نیٹو کمانڈ نے گزشتہ برس کے مقابلے میں جون تا ستمبر 2019 کے درمیان شہری ہلاکتوں میں 39% اضافہ رپورٹ کیا۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ کے امدادی مشن اور RS کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات سے قبل دہشت گرد اور جنگجوؤں کے حملوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا اور ان حملوں میں دھماکہ خیز مواد ڈیوائسز کا استعمال بھی کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران تمام فریقین کی جانب سے آپریشنز کے نتیجے میں ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ ناظرین کرام، RS کے مطابق 1 جون سے 31 اگست 2019 تک افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی فورسز کی مجموعی ہلاکتوں میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 5% اضافہ ہوا۔ علاوہ ازیں 16 جولائی سے 16 اکتوبر کے دوران 7 امریکی اہلکار ہلاک ہوئے، جس کے نتیجے میں رواں برس ہلاک ہونے والے امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 اور زخمیوں کی 124 ہو گئی، جو گزشتہ 5 برسوں میں افغانستان میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی سب سے بڑی سالانہ تعداد ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چند روز قبل ہی افغانستان کے شمال مشرقی صوبے تخار میں بارودی سرنگ کے دھماکے کی زد میں آ کر 9 بچے ہلاک ہوئے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بچے اسکول جا رہے تھے کہ بارودی سرنگ کا نشانہ بن گئے۔ ناظرین کرام، صوبے کے پولیس ترجمان خلیل اثر کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ طالبان کے کنٹرول میں ہے اور افغان سیکیورٹی فورسز کے حملوں کے باعث طالبان نے اس علاقے میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ان میں سے ایک بارودی سرنگ آج دھماکے سے پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں پرائمری اسکول کے 9 بچے ہلاک ہو گئے۔ پولیس افسر کے مطابق ہلاک ہونے والے بچوں کی عمریں 9 سے 12 برس کے درمیان تھیں اور ان کے خاندان کا تعلق طالبان سے تھا۔
ناظرین اکرام، دوسری جانب واقعہ پر رد عمل کے لیے فوری طور پر طالبان ترجمان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ 25 اکتوبر 2019 کو افغانستان کے صوبے ننگرہار میں خفیہ ادارے کے عہدیداروں کے قافلے پر طالبان کے حملے میں ایک بچے سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعہ سے قبل صوبہ ننگرہار کی ایک مسجد میں ہونے والے حملے میں تقریباً 60 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2011 کو حملوں کے بعد رد عمل کے طور پر افغانستان میں جنگ کا آغاز کیا گیا تھا اور اب اس کو 18 برس ہو گئے ہیں، لیکن افغانستان میں تاحال امن بحال نہیں ہو سکا۔